بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 101 ہے اور آج کا عنوان ہے تیمار داری کرنے والے کے لیے، عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ روایت سماعت کیجئے، ترجمے کی بات تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اتى اخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدبة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، رواہ ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آئے وہ جنت کے کھجور کے باغ میں چل رہا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے۔ جب بیٹھ جائے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر صبح کے وقت عیادت کے لیے گیا ہو تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے۔ دوسری بات، تو وہ شخص گویا جنت کے کھجور کے باغ میں چل رہا ہے جب تک کہ وہ بیمار کے پاس بیٹھ نہ جائے۔ تیسری بات، جب وہ تیماردار بیمار کے پاس بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ چوتھی بات، اگر صبح کے وقت بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات، اگر شام کے وقت بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث اس لیے یہاں بیان کی ہے کہ اس حدیث میں ان 70,000 فرشتوں کا ذکر خیر ہے جو تیمارداری کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اس قدر فضیلت کی بات ہے کہ صرف ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اس عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہی نہیں کہ 70,000 فرشتوں نے دعا کر دی، بلکہ اگر تیماردار نے صبح میں عیادت کی ہے تو شام تک یہ 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اگر شام میں عیادت کی ہے تو وہ 70,000 فرشتے صبح تک اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قدر عظیم الشان اور فضیلت والے عمل کے سلسلے میں غفلت نہ برتیں۔ یہ کام تو ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ جس کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ بیمار ہے تو ہم اس کی عیادت کریں۔ ظاہر ہے کہ اس میں وقت بھی زیادہ نہیں لگتا، تھوڑی بہت خدمت بھی کیا کریں تاکہ نور علی نور ثابت ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے تو آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت میں ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال ہم سب کو بیماروں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حق ہے بیمار کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق جو بتایا گیا ہے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔